أصحابه وأهل بيته وأزواجه ذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت عصر کی کہ بے شک تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کی اور صبر کرنے کی نصیحت کی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بظاہر یہ سورہ مبارکہ بہت مختصر ہے اور صرف 2 لائن کی عبارت ہے، لیکن بقول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ فرماتے ہیں کہ پورے کلام پاک میں یہ سورہ مبارکہ ایسی صورت ہے ہوتے تب بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسی صورت نازل کی ہے کہ یہ صورت ہی ہمارے لیے پورے کلام پاک کا خلاصہ اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ یہ سورہ کافی ہو جاتی ہے ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے، اگر اور احکامات نہ بھی آتے۔ یہ ایسی چھوٹی سی صورت ہے، ہر شخص پڑھتا ہے، ہر شخص کو نماز میں یاد ہوتی ہے، لیکن ہمارا لمحہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی ہر بات کو سمجھنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور تیار ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ جو زبان ہمیں نہیں آتی ہے، اگر ہم اسے پورے طریقے پہ حاصل نہ کریں، جب بھی اس زبان کے جاننے والوں سے اگر ہمارے پاس کوئی ایسا پیغام آئے، ایسا خط آئے، تار آئے، کوئی ایسی بھی چیز آئے، کوئی خبر آئے، کوئی ہمارے لیے مراسلہ ہو اور وہ اس زبان کو ہم نہ جانتے ہوں، تو ہمارے اندر یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ ہم اس کا مطلب اور مفہوم سمجھ لیں، اور کوئی بھی شخص ہمیں سمجھا دے اس بات کو کہ اس میں ہمارے لیے کیا لکھا ہوا ہے، کیا پیغام آیا۔ لیکن اللہ اکبر، ایسی غفلت ہے ہماری کہ 1400 برس قرآن کریم کو نازل ہوئے ہو گئے، اور قرآن کریم 1400 برس سے ہر آنے والی امت کو، ہر آنے والے افراد کو، ہر آنے والی نسل کو یہ بات اس کے سامنے رکھ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن و کریم کو تمہارے سمجھنے کے لیے نازل کیا ہے اور تمہارے عمل کرنے کے لیے نازل کیا ہے۔ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اس لیے تاکہ تم اس کو سمجھو، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، تاکہ تم اس پر عمل کرو، اس لیے نازل کیا ہے۔ لیکن کیسی بے حسی ہے ہماری کہ ہم دنیا کی ہر چیز کو سمجھنے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ جو بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے ہم اس کو سمجھنے کے لیے بے چین رہتے ہیں، لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں سمجھنے کے لیے ہی نازل کی گئی ہے، اور بار بار اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے، لیکن نہیں ہماری نظر جاتی ہے، نہیں ہماری جد و جہد جاتی ہے، نہیں ہماری کوشش ہوتی ہے، تو اسی پر نہیں ہوتی ہے کہ ہم قرآن کریم کے مفہوم کو یا کم سے کم اپنے
اپنے لیے جو چیزیں ان کی ہیں اس میں یہ غور کریں کہ اس میں ہمارے لیے کیا احکامات ہیں، ان کو جاننے کی بھی ہمارے اندر طلب پیدا نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑا عالمیہ ہے، اور یہی وجہ ہے ہماری اس قوم کے پیچھے رہنے کی۔ پیچھے رہنے کا بھی سبب یہی ہے، جب تک قرآن کریم کو سمجھا جاتا رہا اور اس پر غور کیا جاتا رہا، غور و فکر کیے جاتے رہے، اس کو سمجھا جاتا رہا، جب سمجھا جائے گا تو پھر اس پر عمل کی کوشش ہوگی، اس پر عمل کیا جاتا رہا، عمل کی کوشش کی جاتی رہی، اس پہ فکر کرتے رہے، اس پہ غور کرتے رہے، تدبر کرتے رہے، اس کی راہوں کو دیکھتے رہے کہ اس نے ہمیں کیا کیا راہیں دکھائی ہیں، اس وقت تک یہی قوم دنیا کی سب سے عظیم ترقی یافتہ قوم تھی۔ سب سے زیادہ علم مسلمانوں کے پاس تھا۔ قرآن کریم ہمیں ایسی رہنمائی کرتا ہے۔ آج کہتے ہیں کہ سائنس لوگ فلاں یورپ ترقی کر رہا ہے، فلاں ترقی کر رہا ہے، فلاں ترقی کر رہا ہے، وہ قرآن کریم کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں جو ہمیں ترقی کی راستے پر لے جاتی ہیں، جو ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں۔ آج ہم نے ان پر غور و فکر کرنا چھوڑ دیا۔ جب تک اس پہ غور و فکر کرتے رہے، جب تک ہم ترقی کرتے رہے۔ آج سے 250 سال پہلے تک، 250-300 سال پہلے تک پوری دنیا کی امامت اس قوم کے ہاتھ میں تھی۔ علم کی لگام اس قوم کے ہاتھ میں تھی۔ یہ علم صرف وہی نہیں تھا کہ ہم دین کا علم ہمارے پاس تھا، دنیا کا علم بھی ہمارے پاس تھا۔ آج جو سائنس کی ایجادات نظر آتی ہیں، یہ ان سب کے اگر آپ تلاش کریں گے، اور لوگوں نے لکھا ہے، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لوگوں نے تحقیقیں کری ہیں، ان سب کی ایجادات میں اصل تو قرآن کریم، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر راستہ ہمیں دکھایا، ہر بات کی طرف ہماری ہدایت کی ہے، ہر چیز کی ہمیں روشنی دی ہے، زمین سے لے کے آسمان تک کے علوم ہمارے پر کھولے گئے۔ ان لوگوں نے سمجھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے سمجھا اور اس پہ آگے بڑھتے رہے۔ تابعین نے، تبع تابعین نے، ان کے زمانے کے لوگوں نے اس علوم کو سیکھا، پڑھا اور آگے بڑھے، ترقی کری۔ ساری ایجادات آج لیبارٹری میں بیٹھ کر ہم آسمان کے سیاروں کی بات کرتے ہیں کہ کون سے ستارہ کہاں جا رہا ہے، کون سا سیارہ کدھر جا رہا ہے، وہ کون سا سیارہ کس کی کتنی دوری پر ہے۔ یہ ایجاد مسلمانوں کی ہے کہ انہوں نے یہاں بیٹھ کر، بند کمرے کے اندر بیٹھ کر ان علوم کو سیکھا اور ان علوم کو بتایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ کل فی فلک یسبحون، یہ سارے سیارے اپنے اپنے راستے پر چل رہے ہیں، تیر رہے ہیں، اپنے اپنے دھرے پر، اپنے اپنی گراری پر چل رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی نہیں بہہ رہے ہیں، کوئی ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا۔ یہ حکم کے پابند، یہ راستوں کے پابند، یہ اوقات کے پابند ہیں، سارے چل رہے ہیں۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کی یہ مجال نہیں ہے، سورج کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اپنی چال کو زیادہ کر کے چاند سے ٹکرا جائے، یا چاند کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اپنی رفتار کو ہلکا کر کے زمین سے ٹکرا جائے۔ کسی کے اندر للشمس ينبغي لها، کسی کے اندر کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے، سب خداوند تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں اور ان کے حکم کے پابند ہیں۔ اور اس کو مسلمانوں نے اس قرآن کریم کی ان آیات کو کھنگالا، انہیں سمجھا، اور انہوں نے یہاں سے زمین سے لے کے آسمان تک کے راستے ناپ دیے کہ کون کتنی دوری پر ہے، کون کس طرح سے جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، کتنے ستارے سیدھے سیدھے چلتے ہیں، کتنے ستارے الٹے پیر چلتے ہیں، کتنے زمانے تک سیدھے چلتے ہیں، کتنے زمانے تک الٹے پیر چلتے ہیں۔
کون سی وہ منزلیں ہیں کہ جس میں سے ہو کر گزرتے ہیں. یہ سائنسداں پریشان ہو جاتے ہیں کبھی کبھی جب ان کے حساب میں یہ آتا ہے کہ ایک ہی برج کے اندر، ایک ہی منزل کے اندر کئی ستارے جمع ہو رہے ہیں. اعلان کر دیتے ہیں کہ بس اب فلاں تاریخ میں قیامت آ جائے گی، فلاں تاریخ میں ابھی کچھ سال پہلے بھی ہوا تھا، اور اس سے پہلے بھی 50 سال پہلے بھی ہوا تھا کہ یہ اعلان کرتے رہتے ہیں کہ اب قیامت آ جائے گی. اس لیے کہ ان کے حساب میں یہ آ رہا ہے کہ وہ سیارے ایک گنبد میں اور ایک جگہ میں جمع ہو رہے ہیں، اور جو وہ جمع ہوں گے تو ان کی کشش ثقل ختم ہو جائے گی اور وہ آپس میں ٹکرا جائیں گے. لیکن مسلمان ہمیشہ، اہل علم ہمیشہ مطمئن رہے اور وہ ہمیشہ کہتے رہے کہ یہ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاندوں کو جمع کر دیا جائے گا، ان سیاروں کو ایک دوسرے سے ٹکرا لیا جائے گا. لیکن کب آئے گا؟ جب یہ قیامت آئے گی، اس سے پہلے نہیں ہوگا. خداوند تعالیٰ یہ تمہارے حساب ہی غلط ہے تمہارا. خداوند کریم اپنے حکم سے ان کو آگے پیچھے کر کے سب کو اس راستے سے نکال دے گا اور سب سلامت رہیں گے، اور آج تک سلامت ہیں. لیکن یہ علوم ان کے نہیں ہیں، یہ علوم آپ کے تھے، یہ علوم ہمارے تھے. ہم نے ان علوم کو پڑھا تھا، ان کو آگے، اس میں آگے بڑھے تھے، ہم نے ترقیاں کری تھیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ اور اس کے رسول پر کی راستوں پر بھی گامزن رہے، استقامت انہوں نے اختیار کری. تو یہ قرآن کریم ہم کو یہ تمام راستے دکھاتا ہے. لیکن یہ دنیا کی ترقی، صرف انہوں نے دنیا کی ترقی نہیں کری تھی، دنیا کی ترقی انہوں نے بعد میں لی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت میں لی تھی، صحابہ کرام کے پیچھے چلنے پر لی تھی. انہوں نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے لی تھی، لیکن ہم اسے سمجھنے کو تیار نہیں. والعصر، اور کامیاب کون ہوگا؟ کامیاب وہ ہوگا جو اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا. دنیا کی ترقی کتنی بھی کر لی جائے گی، لیکن ظاہر ہے کہ ساری ترقیاں یہ سب ضمنی ہیں، سب بات کی چیزیں ہیں. اصل انسان کی منزل جو ہے آخرت کی طرف. یہ ساری تحقیقات، یہ سارے علوم، یہ ساری زندگی، یہ ساری چمک دمک، یہ سب یہیں رہ کر ختم ہو جانے والی ہے. صرف خدا کی ذات باقی رہنے والی ہے اور آخرت کی منزل باقی رہنے والی ہے. والعصر، اور اس کے لیے قرآن کریم نے یہ ہمیں پیرایا بتایا کہ تم دنیا کی تاریخ کو دیکھ لو. قومیں ہلاک ہو گئیں، بڑی بڑی قومیں آئیں اور وہ ہلاک ہو گئیں، اور ہمارے عذاب سے ہلاک ہو گئیں. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ. خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ پرانی عاد ثمود، قوم فرعون، یہ سب ایسی قومیں تھیں. خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے انہوں نے کارنامے انجام دیے، ایسے انہوں نے محل تراش کیے، ایسے محل تراشے. پورے ایک پہاڑ کے اندر انہوں نے پورے محل تراشے تھے، پوری زندگی تراشی تھی. آج بھی موجود ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا کیا ہوا؟ صرف ان کی دنیا کی ترقی تھی، لیکن انہوں نے پیغمبر کی اطاعت نہیں کری تو اس لیے وہ ہلاک کر دیے گئے. ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، آدم علیہ السلام سے لے کے اور آخر تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری انسانی تاریخ پڑھ جاؤ، قسم ہے زمانے کی. خداوند تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر کہہ رہا کہ ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں رہا، انسان گھاٹے میں رہا. پوری زندگی آدم علیہ السلام سے لے لیجئے
آدم علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے گئے سب سے پہلے انسان. ان کے 2 بیٹے حابیل و قابیل. ایک بیٹے نے ان کی اطاعت و فرما برداری کری، ایک بیٹے نے ان سے بغاوت کری. وہ شیطان کے چکر میں پڑ گیا اور اس نے اپنے بھائی سے حسد کیا، اور اس حسد کی بنا پر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. پہلا حسد، پہلا قتل. اور جب اس نے بھائی کو قتل کر دیا تو اب باپ سے ڈر کے گھبرا کے جنگل کا راستہ اختیار کر لیا اور باپ سے بغاوت کر دی. خسارے میں آ گیا. جو آدم علیہ السلام کے بیٹے فرما بردار رہے ان کو خداوند تعالیٰ نے پیغمبری بھی عطا فرمائی. شیس علیہ السلام ان کے بیٹے تھے جو پیغمبر ہیں. آج تک ہندوستان کے اندر ہی آدم علیہ السلام کا وجود ہندوستان میں ہوا تھا. شیس علیہ السلام آج بھی اجودھیا کے ایک قریب میں جو جنگل ہے اس میں شیس علیہ السلام کی قبر موجود ہے، آج بھی موجود ہے. اور شیس پیغمبر، مزے کی بات یہ ہے کہ اس نئے زمانے میں 6000 سال 8000 سال ہو گئے، شیس پیغمبر کے نام سے ہی وہ قبر ان کی مشہور ہے. غیر مسلم بھی جاتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ شیس پیغمبر نہ اسی نام سے آج تک ہے. تو جو آدم علیہ السلام کے ساتھ رہے، جو پیغمبر کے ساتھ رہے، خداوند تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. جو پیغمبر سے بغاوت کرتے رہے وہ ناکام زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. والعصر. پورے نوح علیہ السلام کو دیکھو. نوح علیہ السلام کے بیٹا بغاوت کری، ڈبو دیا گیا. طوفان میں جو ایمان والے تھے ان کو بچا لیا گیا، اور نوح کا جو بیٹا تھا اسے ڈبو دیا گیا، اس لیے کہ اس نے پیغمبر سے بغاوت کی تھی. تو پیغمبر کے راستے پر نہ چل کر سوائے ہلاکت کے اور کوئی راستہ نہیں ہے. ان الانسان لفی خسر. پوری جتنے پیغمبر ہیں، شعیب علیہ السلام ہو، عاد، کوئی بھی ہو، ان سب کو دیکھ جائیے. جب ان کی قوم نے ان سے بغاوت کری ان کو سمجھایا گیا، نہیں مانے تو انہیں ہلاک کر دیا گیا. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، اور آپ سے وعدہ کر لیا گیا کہ آج ساری کی ساری امت کو ہم ہلاک نہیں کریں گے آپ کی، کیونکہ آپ کو ہم نے رحمت للعالمین بنا کر قیامت تک کے لیے بھیجا ہے. ورنہ ہم نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے. جتنے پیغمبر کی امت اور پچھلی قومیں الگ الگ جو گناہ کرتی تھیں، ہم مجموعی طور پر وہ سارے گناہ کرتے. ان الانسان لفی خسر. انسان ہمیشہ خسارے میں رہا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. صرف ایمان سے بات نہیں بنتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صرف ایمان نہیں لائے تھے، ایمان لائے تھے لیکن ہمارا جیسا ایمان نہیں تھا. ایمان بھی ان کا مضبوط تھا. ان کا ایمان جب وہ لائے تھے پیغمبر پر تو ایمان ایسا لائے تھے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور لوگوں کا اندیہ لیا تو انصار نے اور تمام صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں، اگر ہم سے آپ کہیں گے آگ میں کود جاؤ تو ہم آگ میں کود جائیں گے، اور سمندر میں کہیں گے تو ہم سمندر میں کود جائیں گے. ہم نے آپ کی ایسی اطاعت و فرما برداری کری ہے. تو پیغمبر کی اطاعت و فرما برداری ہی انسان کو نجات دینے والی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. تو پہلے ایمان اور یقین ہونا چاہیے اور اس کے بعد عمل کی منزل ہے. آمنوا وعملوا الصالحات. قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں آمنو کا لفظ ہے وہاں عملوا الصالحات اس کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ایمان لائے اور عمل صالح کیے. ہم اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور کہاں ہم زندگی گزارے ہیں. ہمارا ایمان بھی مضبوط نہیں ہے، اور اگر ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو عمل صالح ہمارے اندر سے غائب ہو گیا. عمل صالح صرف نماز نہیں ہے، بول تو وہ جو نماز ہے وہ بھی ہمارے کامل طور پر ہمارے اندر نہیں ہے. سب کے سب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ اس کے تقاضے پورے نہیں کر رہے ہیں. عبادات کے تو تقاضے ہیں.
اگر وہ تقاضے پورے نہیں ہوتے ہیں عبادات کے تو پھر اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے تو ہم سے کہیں کروڑوں گنا فرشتے ہیں جو اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. اسے اس کی ضرورت نہیں ہے. اسے تو پیدا کیا ہے تمہیں، درد دل کے واسطے انسان کو پیدا کیا، ورنہ طاعت کے لیے کرو بھائی بہت فرشتے ہیں عبادت کے لیے. اس لیے ایمان اور عمل صالح، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی ضرورت ہے. آج ہمارے اندر سے عمل صالح نکل گیا. ہمیں عمل صالح کی زندگی گزارنی ہے. نیک اعمال اور نیک اعمال سے جو عبادات ہیں وہ تو لازم ہیں. عبادات کے جو تقاضے ہیں جو ہماری زندگی کے باہر ہیں، ماں باپ کی اطاعت ہے، اولاد کی صحیح تربیت ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، تجارت کے حقوق ہیں، ملازمت کے حقوق ہیں، سونے کے حقوق ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صاحب نے فرمایا کہ ہم رات بھر جاگیں گے، رات قرآن پاک پڑھیں گے اور ساری رات عبادت کریں گے اور دن بھر روزہ رکھیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہے، ان علیک لجسدک حق ولعینک حق ولزوجک حق. تمہارے لیے، تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہارے ازواج کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے. یعنی اس کو تمہارا جو جسم ہے جو جتنی آرام چاہتا ہے وہ آرام بھی اسے دینے کی ضرورت ہے. یہ بھی عبادت ہے. جہاں عبادت کریں گے وہاں یہ بھی ہے کہ اپنے جسم کا بھی حق ادا کیجیے، اپنی آنکھوں کا بھی حق ادا کیجیے، ان کو سونے کا بھی موقع دیجیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ نہیں کہ غفلت سے سو رہے ہیں تو سوئے چلے جا رہے ہیں. خداوند تعالیٰ آخری شب میں ہر مومن کو کھڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. آخری شب میں ہر مومن کو کھڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہے اپنی بارگاہ میں. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کوئی 2/3 رات کھڑا ہوتا ہے، کوئی آدھی رات کھڑا ہوتا ہے، کوئی 1/3 رات کھڑا ہوتا ہے. ہر مومن کو وہ چاہتا ہے کہ ہر مومن اس کی بارگاہ میں صبح کے وقت میں کھڑا ہو. تو 5 وقت کی نمازیں تو اپنی جگہ پر ہیں. لہذا آج ہماری ضرورت ہے کہ ہم عمل صالح کی طرف چلیں، عمل صالح کریں، اپنی زندگی کے اندر عمل کو لائیں. اگر عمل ہم نہیں لاتے ہیں تو ہمارے لیے پھر ساری زندگی بیکار ہو جاتی ہے. اور آج ہماری زندگی کے اندر بے برکتیں، جو پریشانیاں ہیں، جو دقتیں ہیں، وہ عمل کی دقتیں ہیں. اگر جو ہم کو راستے بتائے گئے ہیں ان پر اگر ہم عمل کریں تو ہماری اتنی دشواریاں، اتنی دقتیں نہیں رہیں جتنی آج ہمارے پاس ہیں. خداوند کریم ہمیں قرآن